جنرل پرویز مشرف نے 2002 کا الیکشن کرایا تھا. اس کے بعد مبشر لقمان جو کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ وہ ہیں اینکر, ان کا ایک انٹرویو ہے جو ابھی بھی اویلیبل ہے. وہ جنرل پرویز مشرف سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان اور آپ کے کیوں تعلقات خراب ہو گئے. اب ان کا جواب دیکھیں پبلک میں, اینڈ بائی دا وے ہی واز آلسو دا آرمی چیف, اور کس وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا تھا 90 سے 100 سیٹیں, میں نے اس کو آفر کی تھی, میں نے جنرل پرویز مشرف نے آفر کی تھی 8 سے 10 سیٹیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا پروسیس سب خراب تھا. بھائی سب یہی بات ہے تو اس سے پہلے کے الیکشن میں نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 25 سیٹیں آفر کی تھی, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے الیکشن سے پہلے. بھائی وہ 25 سیٹیں تو آج بھی آفر کر سکتے ہیں, وہ تو الیکٹورل سر, وہ تو الیکشن دو پولیٹیکل پارٹیز میں کیا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے, برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. واٹ از رانگ احتشام صاحب, کال اسپیڈ اے اسپیڈ. کہ ہم کیا, ابھی میں الیکشن کانسٹیٹیوشن کی کیا بات کر رہا تھا, جس کا کوئی کام کاج نہیں ہے وہ کیوں بیچ میں آ کے یہ مین کنگ میکر بن جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے, آپ جتنے مرضی ریفارمز کر لیں, اگر وہ اٹھا کے ساؤتھ آف پنجاب کے ایم این ایز یا پاسبل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے پیار سے محبت سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کروائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتا, سری لنکا میں کیوں نہیں ہوتا؟ چھوڑ دیں برطانیہ کو, چھوڑ دیں امریکہ کو. اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ نہیں ملتا. پرسوں کی گفتگو پریس ٹاک سن لیں جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں نیشنل ڈائلاگ, اور پھر جس طریقے سے مفاہمت کی وہ بات کرتے ہیں, مزاحمت سے دور بھاگتے ہیں, اور مسئلے اندیز آپ کی پارٹی میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں جن کے 84 میں سے 60 لوگوں کے کیسز کھول دیے نیب نے, جتنے ایم این ایز ہیں. تو اس حوالے سے تو وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, مقتدر سے حالات بہتر کرنے کے لیے ان سے بات کرنی پڑے گی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں بات نہیں کرنی, مریم صاحبہ نے اس وقت بچ کے ساتھ کہا پہلے عمران کو ہٹائیں پھر بات کریں گے. تو پھر یہ ہے کہ وہ کھلاڑی تو بیٹھا ہوا ہے نا, جب آپ کی پارٹی کے لوگ چاہیں گے تو وہ ایک اور ادارہ تو پھر اپنا رول پلے کرے گا. دیکھیں احتشام صاحب, یہ تو ایک اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کس طرح سے چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں, اور کسی اور کا اوپینین کوئی اور سکتا ہے. اس میں پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, اس میں نواز شریف کی یا شہباز شریف کی بات نہیں ہے. وہ میری اور آپ کی بھی اپروچ میں ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ بات آگے کیسے جائے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ شہباز شریف کی تھنکنگ کیا ہے یا ان کی تھنکنگ سے کتنے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں. اصل چیز یہ ہے, یا مریم نواز نے کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نکالیں, انہوں نے کہا تھا ان کو جانا پڑے گا. تو آپ پھر انوالو کر رہے ہیں انہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ فوراً مداخلت نہ کریں, دوسری طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ جی آپ آئیں معاملات حل کریں. کمال کر رہے ہیں آپ بھی احتشام صاحب. خواجہ آصف نے یہ بتایا کہ 2018 کے الیکشن کے وقت رات کے 2 بجے انہوں نے ایک میسج کیا یا فون کال کی چیف آف آرمی سٹاف کو. اب اگر کوئی پڑھا لکھا ایک ریسرچ ہو رہی ہو اور آگے امپروومنٹ کی بات کر رہی ہو تو کویسچن یہ پیدا ہوگا کہ برطانیہ میں کیا چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی فون کر کے کہے گا کہ جی اس کے ساتھ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے یا کاؤنٹنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ زبیر صاحب معذرت کے ساتھ وہی عثمان ڈار جو ہارے ہیں, وہی عثمان ڈار جو سیالکوٹ میں آصف اپنا خواجہ آصف سے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے بھی ان کو کہا تھا دیکھیں دھاندلی ہو رہی ہے میرے خلاف. احتشام صاحب اگر یہ ہارورڈ اسکول میں اگر ریسرچ ہونا کہ کیسے بنیادی سیاستدان, اگر میں آج مجھے گن پوائنٹ پر ڈرا دھمکا کے میری فائلیں کھول کے مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ پرسنلی 2014 میں فلانی جگہ یہ کرتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس فائل ہے, تو میرے سے ڈرنا, مجھے کتنا کوئی ڈرے گا؟ کوئی نہیں ڈرے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں چاہیے, سفید گھوڑے پر بیٹھ کے تلوار لہرا کے نکل جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فری ول کے ساتھ کسی کو دیکھیں, کتنے لوگ ہیں احتشام صاحب جو کھڑے ہو کے یہ کہیں گے پی ایم ایل کیو بنی تھی نا, کس نے بنائی تھی؟ وہ ڈرے تھے نا, سارے پیٹریٹس بنی تھی نا, پیپلز پارٹی سے نکال کے لوگ تھے, وہ ڈرے تھے. آپ جتوایا تھا انہوں نے. آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں, چلے مان لیا, میں نے مان لیا بالکل. کویسچن یہ ہے کہ ہم نے تو غلطی کی تھی,
ہم کیوں بار بار ہر پولیٹیشین غلطی کرے؟ پولیٹیشین چھوڑ دیں، آپ بزنس مین کو آج سے ڈرانا شروع کرتے ہیں، دھمکانا شروع کرتے ہیں، اٹھانا شروع کرتے ہیں، ان کو نوٹسز بھیجنا شروع کرتے ہیں، ان کے کیسز چلانا شروع کرتے ہیں، تو وہ کیا ری ایکشن ہوئے گا؟ سب کا سیم ری ایکشن ہوئے گا. کوئی ڈرے گا، کوئی کہے گا سمجھوتا کر لے گا، کوئی کہے گا بھائی ہم نے اگر گزر بزر کرنا ہے تو چپ کر کے آنکھیں نیچے کر کے آرام سے اپنی پولیٹیکل لائلٹی چینج کر لے. کیا یہ صحیح انداز ہے؟ آپ انڈیویجول کو تو فالٹ کر سکتے ہیں کہ فیصل صالح حیات نے کیوں پیٹریٹ جوائن کی تھی، کیونکہ ان کو انٹیریئر منسٹری مل رہی تھی. لیکن یو کانٹ، اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے اور آگے جانا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فیصل صالح حیات نے، آپ کو یہ دیکھنا کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل احتشام ضمیر کیا کر رہے تھے. یہ ہوا آپ کو 90s کا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہے، سری لنکا میں کیوں نہیں پی ایم ایل این بنی تھی اور کس طریقے سے جنیدو صاحب کو علیحدہ کر کے نواز شریف صاحب صدر بن گئے تھے، آپ کو پتا ہے. یہ تو ہماری سر میں مان گیا، میں احتشام صاحب آپ بھی سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہندوستان اور ہمارے میں کیا فرق ہے سیاست میں؟ وہاں کیا سیاسی کلچر کو ڈفرینٹ ہے؟ کیا وہاں سارے ایماندار تہجدی ہیں؟ نہیں. کیا وہاں وہ کچہری کوٹ کچہری کلچر نہیں ہے؟ کیا وہاں پولیس بروٹیلٹی نہیں ہے؟ سب ہے. لیکن ایک چیز بڑی بنیادی ہے کہ جس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، وہ سیاست میں نہیں آتا. بڑا دس از دا ڈفرنس. سری لنکا میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے، پورے ویسٹرن یورپ میں بھی یہی ہے، جاپان میں بھی یہی ہے. جتنی مہذب سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں یہی ہے سسٹم. ابھی آپ انڈیویجول کو کہیں کہ جی محمد زبیر صاحب آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے. ہاں میں بھی اگر وہ ویک ہوتا اس طرح سے تو میں آج گورنر ہوتا یا کچھ اور ہوتا، بڑا ہوتا میرے پاس ہوتا. صحیح، لیکن وہ میری ویکنس ہوتی، اس کی وجہ سے سسٹم نہیں آگے چل سکتا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، ابھی جو ایک ماحول بنا ہوا ہے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اپوزیشن بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی گورنمنٹ. عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نارو نہیں ملے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سے مانگ کون رہا ہے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ، ہمارا تو مقابلہ آپ سے ہے ہی نہیں. لیکن پچھلے دنوں جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس کا ابھی بھی جس پر بات ہوتی ہے، جس میں کہا گیا کہ آپ ہی کی فرمائش پر یہ ملاقات ہوئی، کیسز پر بھی بات ہوئی، تو پھر یہ حکومت یہ کہتی ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک آپ زبیر صاحب خبروں میں اس حوالے سے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ خبروں میں ہیں ابھی تک. تو زبیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ تاثر بڑھنے گیا کہ اس تحریک سے پہلے، یعنی پی ڈی ایم کی تحریک سے پہلے نعروں مانگنے کی کوشش کی گئی، باتیں ہوئی، لیکن جب ملا نہیں تو پھر تنقید شروع کی گئی اداروں پر؟ دیکھیں وہ تو اوپینین ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پہ بحث بھی ہوگی. میرے خیال ہے میں نے پتہ نہیں 50-60 دفعہ اس کی کلیریفیکیشن بھی کی ہے اور اس کی احتشام صاحب بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. اگین وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو چیزیں آپ سلیکٹیو چیزیں ریلیز کریں تو اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ 7 گھنٹے کی میٹنگ کی تمام ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیں تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا این آر او مانگا گیا تھا یا نہیں مانگا گیا تھا. آئی ایم اے فرم بلیور، ویری اسٹرانگ بلیور. اگر میں نے کچھ کرنا ہوتا تو میری جو جس قسم کی ریلیشن شپ تھی، تو جب میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا وقت آیا تھا، جب سزا ہوئی تھی ان کو، الیکشن جب ہوئے تھے، توڑ پھوڑ جب کی گئی تھی، مریم نواز کو جیل جب ہوئی تھی، میں اس وقت بھی مل سکتا تھا. میں نے تو نہیں ملا تھا کبھی بھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اگر کسی، اور بائی دا وے میں نے یہی کہا ہے کہ جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے اور آج بھی ہم پبلک میں بھی یہ کہتے ہیں، 2.5 سال کے بعد ہمارا حق بنتا ہے یہ کہنے کا. ہم اگست 2018 میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ پر ڈرگس کا کیس بنایا تھا، اس میں بھی وہ انسٹیٹیوشن شامل تھا. احتشام صاحب ویسے بائی دا وے آپ کو میں بتا دوں، مجھے یہ بتائیں کہ پریس کانفرنس وہ تو ایک لائبلٹی اور قسمیں اٹھائی گئیں، کلمے پڑے گئے، کیا ہوا؟ مطلب یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کس کی طرف سے ہوا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر کہیں گے کہ نہیں سارا قصور شہریار افریدی کا ہے تو خدا کا خوف کریں یار. وہ تو ان کے گلے پڑ گیا جی، شہریار افریدی کو تو ریزائن کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو 2.5 سال سے آپ رگڑا دے رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے مصیبت. 2.5 سال سے شاہد خاقان عباسی کو آپ رگڑا دے رہے ہیں. آپ ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مریم نواز کو آپ نے اگست 2019 میں گرفتار کر لیا. کہاں ہے وہ کیس؟ کیا ہوا انکوائری کا؟ کیا ہوا انویسٹیگیشن کا؟ کیا ہوا ریفرنس کا؟ اب ہم شیر بن کے پوچھ سکتے ہیں نیب سے کہ بھائی آپ نے جو اتنا سب کچھ کیا تھا اس کا کیا
حل نکلا؟ آپ نے اٹھا کے لوگوں کو اندر بند کر دیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے میڈیا ٹرائل کیا۔ اچھا زبیر صاحب، میں اگر آپ سے وے فارورڈ پوچھوں، دیکھیں یہ تو ایک عرصے سے بحث چل رہی ہے، ابھی کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ جی ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے لوگ آپ لوگوں کو یعنی اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنا بند کریں اور اس کے کرپشن کا منترا بند کریں اور آپ لوگوں کی طرف سے سلیکٹر اور نالائق اور نائل کی بات ختم ہو، تو کوئی پارلیمنٹ کا سہارا لے کے وہاں جایا جائے، بات کی جائے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ تو نہ عدلیہ آئے گی نہ اور مقتدرہ حلقہ آئے گا،